أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ کل کے سبق میں، اس سے پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں اور جاننے کے باوجود اس کو ظاہر نہیں کرتے، تو ان پر اللہ کی لعنت اور ہر لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور جس بات کو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیا، وہ لوگ اس لعنت سے بچ جائیں گے۔ یعنی جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف ان الذین کفروا، جنہوں نے حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کا انکار کر دیا، جنہوں نے کفر کیا اور پھر اسی حالت میں وہ ماتوا اور مر گئے، ان کو موت آ گئی، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے لوگوں پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، خالدین فیہا، اور اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے لیے عذاب کی تخفیف، عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف کا امکان بھی نہیں ہے، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے،
وہ دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، نہ تو ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ ہی اس عذاب کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر کے انہیں مہلت دی جائے گی۔ لعنت کا عذاب اس قدر سخت ہوگا۔ کل یہ بات میں نے پچھلے سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، مردود ہو جانا۔ اسی وجہ سے یہ بات گزر چکی، کل بتائی ہے کہ لعنت کا معاملہ بڑا سخت ہے، یہاں تک کہ جب تک کسی کے کفر پر مرنا متعین نہ ہو، کسی ذات کسی کو متعین کر کے لعنت دینا بھی جائز نہیں۔ ہاں ایسا تو آیا ہے کہ فلاں گناہ کرنے والے پر لعنت، فلاں گناہ کرنے والے پر لعنت، فلاں گناہ کرنے والے پر لعنت، جس طرح اس آیت میں یہاں پر یہ آیا۔ تو اس پر یعنی جو حق کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت، اور اسی طرح ابلیس پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا کفر معلوم ہے۔ اس کے علاوہ برائی پر لعنت درست ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنے والوں کے متعلق فرمایا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر خدا کی لعنت۔ یا جیسے آیا لعن اللہ السارق، یعنی چور پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح آتا ہے لعن اللہ من سب والدیہ، اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے پر خدا کی لعنت۔ اور اسی طرح آتا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کسی مسلمان پر لعنت کرنا اور پھر یا کسی اپنے پر لعنت کرنا یہ انتہائی سخت معاملہ ہے، اس بارے میں پچھلے سبق میں یہ بات ہو چکی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، کوئی اور معبود حق نہیں، لہذا صرف اسی کی عبادت کرو۔ معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے۔ مثلا وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں کوئی اس کی نظیر، اس کی شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ اور اسی طرح وہ ایک ہی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہے، یعنی اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ اجزاء اور اعضاء سے پاک ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک ہے، یعنی اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے اور اس کو واحد سمجھا جائے اور اس کو واحد مانا جائے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ ایسا معبود ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان سے مراد بے حد مہربان ہے، اس کا بڑا فیضان ہے، اور رحیم سے مراد خصوصی رحمت کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے خصوصی رحمت کے اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کی نشانیاں بیان کی، اللہ کی یعنی توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے دلائل بتلائے ہیں، اور ایسے دلائل جن کو ہر عالم اور جاہل سمجھ سکتا ہے، کہ آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان و زمین کی پیدائش، اور دن رات کے ہمیشہ تبدیل ہونے، اور اس کے علاوہ جن دوسری چیزوں کا ذکر، اسی طرح یعنی کشتیوں کا پانی پر چلنا اور دن رات کا بدلنا، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ نے اپنے احسانات بتائے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات، یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں،
عقل والوں کے لیے واضح نشان موجود ہیں، نشانات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی تخلیق کا، آسمان کی پیدائش کا ذکر کر کے وہ تمام احسانات جتلائے جو آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پھر اس میں پورا نظام شمسی جس کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، یعنی زمین و آسمان کی پیدا کرنا، ہر انسان اس نتیجے پر پہنچے گا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اور واختلاف اللیل والنہار، یعنی دن رات کے تبدیلی، دن رات میں اختلاف، اس کے تغیر، اس میں بھی قدرت الہی کے واضح نشانات موجود ہیں، عقل مند لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک تو اس میں اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ یہ کون ذات ہے جو کبھی رات کو چھوٹا کر لیتی ہے، کبھی دن کو بڑا کر لیتی ہے، کبھی رات کو بڑا کر لیتی ہے۔ اور پھر اس میں دن رات کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کس قدر فائدے رکھے ہیں۔ دن کے وقت انسان کام کاج کرے، اپنی روزی پیدا کرے، اور پھر دن بھر کے کام سے تھک جاتا ہے تو آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آرام کے لیے رات بنا دی تاکہ وہ آرام و سکون حاصل کر کے اگلے دن کی مشقت کے لیے پھر سے تیار ہو جائے۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا یا ہمیشہ رات ہی چھائی رہتی تو گزر اوقات مشکل ہو جاتی۔ اور اس کے بعد فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، دریا اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں اور جہاز، بما ینفع الناس، جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ دریائی سمندر، یہ دریائی اور سمندری راستے آج بھی اور خصوصاً زمانہ قدیم میں نقل و حمل کے لیے معروف راستے ہیں۔ اب دنیا نے ترقی کر لی اور اب وہ جو بادبانی کشتیاں ہوتی تھی ان کی بجائے بڑے بڑے جہاز اور آگے، لیکن بہرحال یعنی ایک لوگوں کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں کہ دیکھیں نا کہ لاکھوں من وزن کے جہاز بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے ہیں۔ ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلانا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتا ہے کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم اور خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اور مادہ سیال بھی ہو تو جب تک ہوائیں نہ چلیں جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہیں تو جہازوں کا اتنی لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بما ینفع الناس، اس لفظ سے میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں برآمد کرنے کے ذریعے عام انسانوں کے بے شمار فائدے ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ فائدے ہر زمانے ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور نشانات قدرت ہی کے بیان میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور یہ بھی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ انسان اور جانور کے لیے خوراک کی پیداوار کا انحصار پانی پر ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ آسمان سے پانی کے نزول سے مراد بارش، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلاتے ہیں
اور پھر ان کے ذریعے خشک زمین پر بارش برساتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے خوراک بنتی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ کھیتی باڑی کا کام جدید طرز پر ہونے لگا۔ اب آلات، جو زرعی آلات ہیں، انہوں نے ترقی کی اور آبپاشی کے ذرائع کی سہولتیں میسر آئی، نئی قسم کی کھادیں، بیج دریافت ہوئے جن سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں انسانی معیشت سے متعلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل مند لوگوں کے لیے واضح نشانات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے واضح دلائل میں سے ہیں کہ اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اتنے جانور پیدا فرمائے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر جانوروں میں بعض تو وہ ہیں جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ملتا ہے، مثلا وہ مویشی جن کا گوشت، دودھ، کھال، ہڈیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، دودھ ان سے حاصل کرتے ہیں اور ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ، گدھے، گھوڑے، یہ سامان وغیرہ اٹھانے کے، سواری کے کام آتے ہیں، اور بھی کئی جانور ہیں۔ اور بعض ایسے جانور ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان میں بھی فائدہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کی ایک اور نشانی کا ذکر، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کی گردش میں بھی عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر انسان کے لیے، بلکہ ہر ذی جان کے لیے، ہر جاندار کے لیے ہوا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان و حیوان چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہے، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس کا رخ شمال سے جنوب کی طرف، کبھی جنوب سے شمال کی طرف، جو انسان اور جانوروں کے لیے باعث سکون ہے۔ جب ہوا رک جاتی ہے تو لوگ گرمی میں تڑپ جاتے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو ہوا کے ذریعے بادبانی کشتیاں چلتی تھی، اور بھی اس سے کئی فائدے اور کئی اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یعنی یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے۔ فرمایا کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے درمیان تسخیر شدہ بادل بھی ہیں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والے لوگوں کے لیے نشانات۔ بادلوں کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان سے کام لیتا ہے، جس رخ پر چاہے انہیں موڑ دیتا ہے، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے ان سے بارش برسا دیتا ہے، جس سے فصلوں میں بہار آتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور جب انہی بادلوں سے وافر پانی بہا دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں، تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ جب اللہ کو حکم ہوتا ہے تو انہی مسخر بادلوں سے اور اولے برسنے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے پکی پکائی فصلیں کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی نشانات قدرت میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفید، سیاہ، سرخ بادلوں کے ذریعے اپنی چاہت، اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق مختلف قسم کے کام لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اللہ کے سوا ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے جسم میں، اپنے مفاد میں، اپنے اغراض میں، اپنی بقا میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کے اسباب بھی سمجھا دیے۔ یہ تمام چیزیں اس کی قدرت کے نشان ہیں،
مگر ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہیں، مگر جو لوگ غور و فکر کی اہلیت سے صلاحیت سے محروم ہیں، انہیں قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے دوسری جگہ فرمایا نا، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کہ یہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے گزر جاتے ہیں مگر وہ ان سے غافل رہتے ہیں، قدرت کی دلیلیں ان پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ تو بہرحال فرمایا کہ الہکم الہ واحد، یہاں پر تقریباً 10 دلائل اور 10 نشانی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دی کہ یہ تمہارے لیے اللہ نے تمہارے روزی کے اسباب پیدا کیے، اور روزی کے سارے اسباب پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا جب سب کچھ پیدا کرنے والی، تمہارے روزی کے انتظام کرنے والی، تمہیں پیدا کرنے والی، تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنانے والی ذات وہی ہے، تو لہذا عبادت بھی صرف اسی کی ہی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ عبادت کسی اور کی نہیں۔ اس وجہ سے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہی الہ تمہارا معبود، تمہارا الہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جی اب ترجمہ دیکھ لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود وہ ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی، اور کشتیوں میں، اور اس کشتی میں، التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے، بہتی ہے، بما ينفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر، اور زمین و آسمان کے درمیان، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان تابع بادلوں میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔